اگر آپ نشہ کرتے ہیں، آپ میں کا کوئی نشہ کرتا ہے، آپ کا دوست نشہ کرتا ہے، آپ کا کوئی ساتھی نشہ کرتا ہے، اس تک بات پہنچانے کے لیے سنیے، اسلام میں ہر نشہ حرام ہے، کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا۔ اب ذرا یہاں سے احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کو سنیں۔ لوگ تو نشہ پرموٹ کر رہے ہیں ہماری بستیوں میں، لیکن اگر ہم کھڑے ہو جائیں نشے کے خلاف، انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث پہ نظر ہونی چاہیے۔ دھیان سے سنیں اور اپنے ذہن کی میموری میں اس کو سیو کر لیں، محفوظ کر لیں، تاکہ آپ اپنے کسی دوست کو بتا سکیں، کسی بھائی کو بتا سکیں، اس کو سمجھا سکیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نشے سے صحابہ کرام کے دل میں اتنی نفرت پیدا کر دی تھی کہ جن پیالوں میں، جن جاموں میں شراب پی جاتی تھی، صحابہ کرام ان جاموں میں، ان پیالوں میں شربت اور دودھ بھی نہیں پیتے تھے، ان کو توڑ دیا تھا کہ اگر ہم اس میں دودھ اور شربت پیئیں گے تو پھر وہی پرانے دن لوگوں کو یاد آئیں گے۔ تو انہوں نے جن برتنوں سے وہ شراب پیتے تھے، وہ برتن بھی حرام ہونے کے بعد توڑ دیا تھا۔ اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پر شراب ہو، اگر کوئی بندہ، کیا تاکید کے ساتھ بات کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اگر تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اور یوم آخرت پہ تم ایمان رکھتے ہو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس دسترخوان پہ شراب رکھی ہو، تم اس دسترخوان پر کبھی مت بیٹھنا۔ یعنی تم شراب نہیں پی رہے ہو، شراب تم نہیں پی رہے ہو، دوسرے لوگ پی رہے ہیں، تمہارے دسترخوان والے، بازو والے، ایک ٹیبل سجائے کھانے کا، کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں، آپ نہیں پی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان تیرے دل میں موجود ہے، اگر تو اللہ رسول پر ایمان لایا ہے، تو جس دسترخوان پہ شراب موجود ہو، تو نے وہ شراب نہیں پینا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے، اللہ اکبر، شرابیوں کا انجام بیان کرتے ہیں، شرابیوں کا حال بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شرابی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، ہمیں اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ یہ وہ تصور آخرت ہے جو ہر انسان کو اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر پاپ کر کے تم یوں ہی چھوٹ نہیں جاؤ گے، دنیا کے اندر جرائم کر کے یوں ہی تم آزاد نہیں کر دیے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس کو حساب لیے بغیر چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر تم نے پاپ اور بدی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ سن لو، رات کی تاریکیوں میں نشہ کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندی فلموں کے اندر ڈوبنے والوں، لوگوں کا پیسہ لے کر ہڑپ کر جانے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، دن کان کھول کر کے سن لو، خدا کی عدالت ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اللہ دکھائے گا، ذرے برابر بدی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم نے کسی پڑوسی کی دیوار کھرچی ہوگی، تصور آخرت دیکھیں، قیامت کا دن دیکھیں، یہ نہیں کلمہ پڑھ کے صرف جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول فرما رہے، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے اپنے پڑوسی کی دیوار کھرچی ہوگی تو تمہارے ناخن میں جو مٹی آئے گی، مٹی
وہ مٹی تم نے اس کی دیوار سے کیوں نکالی تھی، اس مٹی کا بھی اللہ تم سے حساب لے گا۔ جب پڑوسی کے دیوار کی مٹی کا بھی اللہ حساب لے گا، تو جو لوگ قرضہ لے کر ہڑپ کر جا رہے ہیں، جو لوگ سود کے دھندے کر رہے ہیں، جو پڑوسی کی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں، کہاں مٹی کا خرچنا، کہاں کسی کی بہن بیٹی پہ گندی نظر ڈالنا، وہ کیا جواب دے گے خدا کی عدالت میں؟ اور یاد رکھنا، حساب آپ کو ڈائریکٹ اللہ کو دینا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، مالک یوم الدین ایک مقام پہ فرمایا سورۃ الفاتحہ میں، اللہ تم سے حساب لے گا، خدا کی عدالت میں کھڑے رہو گے۔ مجھے تو یہاں پر ایک بات کرنی ہے، حیرت ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر سے اللہ پورے قیامت میں صرف ایک سوال کرے گا۔ عیسیٰ پیغمبر سے اللہ ایک سوال کرے گا، صرف ایک سوال، تھوڑا دھیان سے سننا، ایک سوال، اے عیسیٰ، کیا آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں، خدا کے بیٹے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک حضرت عیسیٰ سے ایک سوال کرے گا، وہ بھی ان کی برات کے لیے، عیسائیوں کے لگائے ہوئے الزام کے خاتمے اور برات کے لیے اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے قوم کو یہ کہا تھا کہ تم خدا کے بیٹے ہو؟ ایک سوال، صرف ایک سوال، تو وہ معصوم پیغمبر جو کنواری بتول سے پیدا ہوئے، اللہ کے اس سوال سے اتنا ڈر آپ پر طاری ہو جائے گا کہ آپ کے ہر بال سے خون کے فوارے پھوٹیں گے کہ اللہ نے مجھ سے ایک سوال کر لیا۔ معصوم پیغمبر سے خدا ایک سوال کرے، وہ بھی اظہار برات کے لیے، تو ان پر خدا کا خوف اتنا طاری ہوگا، ان کے ہر بال سے خون کی فواریں نکلے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، معصوم سے وہ سوال کر لے، بے گناہ سے سوال کر لے، بے خطا سے سوال کر لے، تو ان کے بال سے خون کی فواریں نکلے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، زنا کرنے والوں، جب اللہ کی عدالت میں کھڑے رہو گے تو منہ کیا دکھاؤ گے؟ شراب پینے والوں، اللہ کی عدالت میں کھڑے رہو گے تو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر، لوگوں کی حق تلفی کرنے والوں، اللہ کی عدالت میں کھڑے رہو گے تو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب شرابی خدا کی عدالت میں پہنچیں گے، نشہ کرنے والے خدا کی عدالت میں پہنچیں گے، یہ تمہارے میرے نبی کا فرمان ہے۔ کسی سیاسی لیڈر، کسی مولوی مولانا کا قول ہوتا تو تم ہنس کے اڑا دیتے، لیکن یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم آنکھ بند کر کے ہر فرمان مانتے ہیں، جس کے کہنے پہ ہم نے خدا کو ایک مانا، جس کے کہنے پہ ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جس کے کہنے پہ ہم نے قیامت، حشر، نشر کو مانا۔ اب میری قوم کے جوانوں، جس کی ذات ایمان، جس کی ذات اسلام، جس کی ذات اللہ اکبر، ہمارے لیے خدا کے بعد سب کچھ ہے، بعد از خدا۔ بزرگ تو ایک قصہ مختصر